بسم اللہ الرحمن الرحیم 34واں سبق تحقیق۔ عالم بیداری میں ہمارے حواس خمسہ برابر کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتے ہیں۔ اگر تاریکی نہ ہو تو ہم آنکھ سے چیزوں کے رنگ اور شکلیں دیکھتے ہیں، کانوں سے آوازیں سنتے ہیں، ناک سے خوشبو بدبو، زباں سے مزہ۔ یہ جو لفظ ہے زباں، زا کے پیش اور زبر دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ اس لفظ کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، زباں بھی پڑھ سکتے ہیں اور زباں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر دونوں لغت ہیں۔ تو زباں سے مزہ اور اکثر ہاتھ سے چھو کر چیزوں کی سردی، گرمی اور سختی، نرمی معلوم کرتے ہیں۔ اس طرح جو کیفیتیں معلوم و محسوس ہوتی ہیں وہ بطور ذخیرہ ہمارے حافظے میں جمع ہو جاتی ہیں۔ بار بار کی دیکھ بھال سے ہم کو چیزوں کے اوصاف و خواص کا علم حاصل ہوتا ہے، اور اس علم سے چیزوں کی تمیز و شناخت کرتے ہیں۔ صرف بو سونگھ کر ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ کافور ہے، یہ ہینگ۔ مزہ چکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیر ہے، یہ جامن۔ قد صحیح، سیدھا قد جو سرو صحیح کی طرح ہو، خوش قامت، منحنی ٹیڑھا جھکا ہوا، عجب طلسم انوکھا سحر، سحر کے معنی جادو۔ تحقیق اصلیت معلوم کرنا، جستجو، کھوج، جانچ، دریافت۔ عالم بیداری جاگنے کی حالت۔ حواس خمسہ یعنی ظاہرہ، دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے اور چھونے کی 5 قوتیں۔ محسوس حواس خمسہ میں سے کسی بھی حس کے ذریعے معلوم کی ہوئی چیز۔ اوصاف و خواص، اثرات و خوبیاں۔ تمیز و شناخت، جان پہچان۔ کافور نہایت خوشبودار سفید مادہ جو دوا کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ہینگ ایک درخت کا بدبودار گوند جو اکثر امراض میں کام آتا ہے۔ رنگت دیکھ کر تمیز کر سکتے ہیں کہ یہ کوئلہ ہے، یہ شنجرف۔ صرف چھو کر شناخت کر سکتے ہیں کہ یہ کپڑا ہے، یہ کاغذ۔ لہذا ہم صرف آواز سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ ریل گاڑی چل رہی ہے یا سڑک پر بگھی جا رہی ہے یا درخت پر کوا بول رہا ہے۔ یہ طریقہ نتیجے کو معلوم کر کے سبب کے دریافت کرنے کا ہے، مگر اس تحقیق پر جو صرف ایک حس کے ذریعے سے کی گئی ہو پورا یقین نہ کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ امر ممکن الوقوع ہے کہ ہم ایک شے کو سفید دیکھ کر دودھ سمجھ لیں اور وہ حقیقت میں چونے کا پانی ہو۔ پس یقین کامل کے لیے ہم کو دوسری حس کی شہادت حاصل کرنی چاہیے۔ چنانچہ جب ہم اس کو چکھیں گے تو مغالطہ نہ رہے گا، اس کے مزے سے صاف عیاں ہو جائے گا کہ دودھ ہے یا چونا۔ اسی طرح بعض اشیاء کے اوصاف ایسے متشابہ ہوتے ہیں کہ ان کی تمیز و شناخت کئی طور سے کرنی پڑتی ہے، اس وقت صحیح بات معلوم ہوتی ہے۔ غرض جس قدر تحقیق کے وسائل زیادہ اور دریافت سبب کے دلائل کامل ہوں گے، اسی قدر ہمارا علم یقینی ہوگا۔
یہی حال دنیا کے ہر ایک معاملے کا ہے، جب تک اس کی تحقیق و تفتیش کامل طور سے نہیں ہوتی انسان کی واقفیت ناکامل اور اس کا علم ناقص رہتا ہے۔ شنجرف یا شنگرف ایک سرخ رنگ کی معدنی دھات جو گندھک اور پارے کی آمیزش سے تیار کی جاتی ہے۔ علیحدہ اسی طریقے پر بگھی، چار پہیوں کی گھوڑا گاڑی، حس محسوس و معلوم کرنے کی قوت، ممکن الوقوع ہونے کے قابل بات، شہادت تصدیق گواہی، مغالطہ دھوکہ، شک و شبہ، متشابہ ہم شکل یکساں۔ کچھ یہ ضرور نہیں کہ امر حق کی معرفت اسی شخص کو حاصل ہو جو لکھنا پڑھنا جانتا ہو، بلکہ حصول علم اور حصول یقین جن طریقوں سے ہوتا ہے ان میں خواندہ اور ناخواندہ دونوں مساوی ہیں، دونوں کے طور واقفیت میں سرے منہ تفاوت نہیں۔ صحیح، یہ لفظ تو اصل صحیح ہے، لیکن پڑھتے ہیں صحیح علم و آگاہی جس کسی کو حاصل ہو وہی عالم اور محقق ہے۔ تجربہ اور مشاہدہ جس سے انسان کے علم کو ترقی حاصل ہوتی ہے، اس کے عمل میں لانے کا کوئی عجیب و غریب طریقہ نہیں ہے، بلکہ بچے، بوڑھے، جوان، عوام، خواص سب اسی ایک طریقے کو کام میں لاتے ہیں۔ چھوٹے بچے کو جب کھلونا یا کوئی شے ہاتھ لگ جاتی ہے تو اس کے اوصاف و خواص کو بار بار کی آزمائش سے اسی طرح دریافت کرتا ہے جس طرح کوئی بڑا لائق منشی کر سکتا ہے۔ البتہ اس میں کچھ شک نہیں کہ ایسے آدمی بہت کم ہیں جو روز مرہ کے واقعات اور واردات کا مشاہدہ کریں اور اس کے اسباب و نتائج کے سلسلے کو صحت و درستی کے ساتھ ترتیب دے سکیں اور حقیقت واقعی کو بیان کر سکیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کو بخوبی غور و توجہ کرنے کی عادت نہیں ہے، یا تو اظہار واقعات کے سلسلے میں سے وہ ایسی بات کو فروغ گذاشت کر دیتے ہیں جو در حقیقت واقع ہوئی تھی۔ خواندہ اور ناخواندہ، پڑھے لکھے اور ان پڑھ، طور واقفیت معلومات کرنے کا طریقہ سرے منہ بال کی نوک کے برابر، ذرا سا رائی برابر، لائق منشی، بہت ہوشیار، تعلیم یافتہ، واردات، وارد کی جمع، وہ حال جو آدمی پر گزرے، حال و احوال، سر گزشت، حقیقت واقعی، اصل اور بنیادی بات، اظہار واقعات، حالات کو ظاہر کرنا، فروغ گذاشت کرنا، بھولنا، ٹالنا، نظر انداز کرنا، یا کوئی امر غیر واقع جس کو انہوں نے اپنے توہم سے واقعی سمجھ لیا ہے، اس کا اس سلسلے میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا کے معاملات میں صدہا قسم کے مغالطے پڑ جاتے ہیں اور نادان آدمی اندیکھی باتوں کو دیکھی اور ان ہوئی باتوں کو ہوئی سمجھ کر ان پر اپنے یقین کی بنیاد قائم کر لیتے ہیں۔ اس بیان کی تصدیق کے لیے ہم ایک سرگزشت سنانا چاہتے ہیں جس کے سننے سے تم کو معلوم ہوگا کہ
کس طرح بکری اور باجا بھوت بن گئے تھے؟